بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کرام بہت مضطرب ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ لیکن پھر جب یہ ندا کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سلامت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں بھاگ جانے پر ملامت کی کہ تم میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ چکے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں کیا، ہم سے یہاں ٹھہرا نہیں جا رہا تھا، اس لیے ہم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو جاتا، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور ان کی حمایت کرنا تمہارے اوپر لازم تھی، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے، لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ تو رسولوں کی بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ ہوتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے اس کا مقصد، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا۔ یعنی کوئی بھی نبی آئے تو قوم میں ہمیشہ موجود نہیں رہے، انہوں نے رسالت کا پیغام دیا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، ان کے جانے کے بعد ان کی امت نے اس کی اطاعت و فرما برداری کی اور اس پیغام کو آگے بڑھایا، اور یہی سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تم ان کے دین سے ہی پھر جاؤ؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے تو وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور جزا کے امیدوار ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ جس کا وقت لکھا ہے اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص حکم الہی کے بغیر مر نہیں سکتا۔ اگر تمہاری موت میدان جہاد میں ہے تو وہاں تمہیں جانا ہوگا اور وہیں مرنا ہوگا۔ اگر تمہاری موت بستر پر ہے تو جتنے بھی تم جہاد کرتے رہو موت نہیں آئے گی، موت بستر پر ہی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے محافظ مقرر کیے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ محافظین وہیں آ کر ہی تمہیں موت دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جو شخص صرف دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی آسائشیں چاہتا ہے اور اس کے عمل سے صرف دنیا کا حصول مقصود ہوتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، یعنی اس کے عمل پر اسے دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، اور چونکہ آخرت اس کا مطلوب نہیں ہوتا تو اس لیے دنیا تو دے دی جاتی ہے، اس کو آخرت نہیں دی جاتی۔
دوسرا گروہ جو صرف آخرت چاہتا ہے اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اسے ہم اخروی ثواب عطا کرتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی اس کو مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال میں جو دار و مدار ہے وہ نیت کا ہوتا ہے، جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس پر ہماری نیت کیا ہے؟ آخرت بہتر کرنے کی نیت ہے یا دنیا سنوارنے کی نیت ہے؟ اگر آخرت کی بہتری کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی جزا دے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب دے گا۔ اگر ہماری کوئی بھی عمل کرنے کی نیت یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی اس کی جزا مل جائے یا دنیا کی ہی نعمتیں مل جائیں یا دنیا ہی ہماری اچھی ہو جائے، تو پھر پیغام خدا یہ ہے کہ دنیا تو تمہاری بہتر ہو جائے گی، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے ہماری آخرت کی بہتری ہو، آخرت کی کامیابی ہو، اللہ تعالیٰ آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جہاد کی تکلیف کے باوجود ہمت نہ ہاری، کمزوری نہ دکھائی، کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا میں ڈٹے رہے، مردانہ وار تمام تکلیف اور مصائب کو وہ برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور تم ایسی امت ہو کہ تمام امتوں سے افضل ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم بھی بہادر بنو، تم بھی نڈر اور دلیر بنو، اور استقامت تمہارے اندر زیادہ ہونی چاہیے، ہمت اور حوصلہ بھی پچھلے لوگوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے، تم بھی صبر کا مادہ ان سے زیادہ رکھو، لہذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ تو اس آیت کے شروع میں بتایا کہ بہت سے انبیاء نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ تو یہ جہاد کب سے شروع ہوا؟ جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے بھی جہاد نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آپ کے جو پیروکار تھے انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اب سلسلہ جہاد چل رہا ہے۔ علماء، اور یہ ربانی کون لوگ ہیں؟ یہ ربانی لوگ، اس سے مراد علماء ہیں، مشائخ ہیں اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، ان کو ربانی کہا جاتا ہے۔ علماء ربانیین یعنی ربانی علماء، اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، تقوی و طہارت والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرض ہوا، اور اس کے بعد پھر باقی نبیوں نے بھی جہاد کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے علاوہ بھی انبیاء کرام نے۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو بہت بہترین درس ہیں، دو پیغامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، کہ وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے۔ جیسے سید ہے، آل رسول ہے، تو اس کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی نسبت سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو اس کو عمل بھی پھر اتنا بڑا کرنا چاہیے، عبادت کے معاملات بھی اس کے اتنے بہتر ہونے چاہیے۔ اسی طرح عالم ہے تو اس کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ کوئی پیر ہے کہ لوگ اس کے تعلق دار ہیں، مریدین ہیں، ان کا حلقہ احباب ہے، تو اسے چاہیے کہ مریدوں سے ان کے اعمال زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ جس طرح مرتبے اور مقام میں بہتر ہے، اسی طرح عبادات میں بھی بہتر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر جوش دلانا، یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر لوگوں کے اعمال دکھائے،
کہ وہ ایسے اچھے عمل کرتے تھے، ایسے نیک عمل کرتے تھے، وہ جہاد کا معاملہ ہو، وہ عبادات کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال بتا بتا کر، سنا سنا کر، دکھا دکھا کر ترغیب دلائی ہے، تاکہ اے لوگوں تمہارے اندر بھی عمل کا جذبہ بڑھے اور تمہارے اندر بھی وہ ہمت و جرت پیدا ہو کہ جس طرح پچھلے لوگ زندگیاں گزار گئے ہیں۔ تاریخی حالات کا جاننا اس نیت سے بہت بہتر ہے، اسی لیے مختلف محفلوں میں، عرسوں میں، بزرگان دین کے ایام میں ان کی عبادات و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری کے واقعات بیان کیے جائیں تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو، لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ یار کیسے کیسے اللہ کے پیارے لوگ دنیا سے گزر چکے، ان کی عبادات کے ایسے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تسکین قلب کے لیے بھی ہوتی ہیں، یہ عمل کو بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، انسان کے اندر جوش اور جذبہ و ولولہ پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین